پتہ بھی نہ چلا۔ اور دوسرا اعتراض آریوں کا یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور موحد ہیں۔ آری لوگ کہتے ہیں حالانکہ وہ کعبہ کی طرف سر جھکاتے ہیں تو یہ تو ہندوؤں سے بھی بڑھ کر مشرک ہو گئے۔ آری کہتے ہیں یہ تو ہندو سے بھی بڑھ کر زیادہ مشرک ہو، کیونکہ ہندو ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بہت سارے پتھروں کی ایک عمارت کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سر جھکاتے ہیں، اس لیے یہ تو ہندو سے بھی زیادہ بڑھ کر مشرک ہیں، آری کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نیت ہی میں اس کا جواب ذکر کیا گیا تھا کہ جب نیت کہیے نا کہ نماز واسطے اللہ کے، واسطے کعبہ کے نہیں کہا، جب نماز ہی اللہ کے لیے ہے تو کعبہ کے لیے کہاں سے؟ کعبہ تو ایک عمارت ہے، کعبہ کے لیے نماز تو نہیں پڑے گی، کعبہ تو ایک سمت جناب علی مقرر کی گئی ہے، ایک سمت مقرر کرنے کے لیے ایک عمارت ہے۔ تو جناب علی کئی جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں سامنے کعبہ نہیں ہوتا، جس طرح کہ پہاڑ کے تہہ خانہ میں کون سا کعبہ نظر آ رہا ہے؟ یہاں میدان میں نماز پڑھے کون سا کعبہ نظر سامنے نظر آ رہا ہے؟ کعبہ تو ایک سمت ہے، وہ جو جگہ ہے نا، جگہ اصل نام اس جگہ کا نام ہے کعبہ، عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے، اس جگہ کا نام کعبہ ہے۔ تو وہ اس جگہ کی طرف منہ کرتے ہیں، وہ تو ایک سمت مقرر ہے، یہ نشان مقرر ہے نا۔ عبادت تو رب کی کرتے ہیں مسلمان۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ مسلمان کہیں گے یہ تو یکسو ہونے کے لیے جناب علی عبارت مقرر۔ جی بابا، ہم جب اس کو مقرر کیا ہے نا، اس سمت کو، اس کی طرح منہ کر کے رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہندو ہوتے ہیں نا، ہندو وہ رب کی رضا کی خاطر اس کی طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہ تو بتوں کی طرح منہ کرتے ہیں، ان کی خاطر پڑھتے ہیں، بت جدھر مڑتا ہے وہ بھی ادھر مڑتے جا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو کبھی مڑتا نماز میں نہیں دیکھیں گے۔ بات نہیں سمجھ آئی جی؟ لیکن سفر کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جناب علی سفر میں ہے اور خوف ہے، خوف کی وجہ سے یا آندھی اتنی چھا گئی ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کعبہ کس سمت ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا، اور مسافر سفر پہ جا رہا ہے، مسلمان ہے۔ اب رب کا قرآن یہ کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تیرا جدھر منہ آ جائے نفل پڑھ لے، نفل پڑھ لے، نفل نماز کے لیے یہ حکم ہے، جدھر منہ آتا نفل پڑھ لے تیرے ہو جائیں گے۔ نفل نماز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں جناب بس کے اندر بھی تو سواری ہو رہے، نماز وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سیٹ کے اوپر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ زیادہ لوگ جو تبلیغ میں زیادہ جنہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے جدھر منہ آگے نماز، بس کا تو معاملہ ہی نہیں ہے شریعت میں، وہ تو کشتی کا ہے، کشتی کا معاملہ۔ نماز بس کے اندر نفل نماز، ہاں اگر نفل ہے تو نفل پڑھ سکتے ہیں سیٹ کے اوپر، جدھر منہ چاہے نماز پڑھیں، لیکن جو فرض ہے وہ بس کے اندر سیٹ پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں ایک مفتی کا نام نہیں لیتا، لیکن اس نے میرے ساتھ سفر کیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے فیصل آباد کی طرف آتے ہوئے، دونوں اکٹھے بیٹھے تھے ایک سیٹ پر، میں اپنی گاڑی پر نہیں گیا، پرائیویٹ گاڑی پر تھا سفر کرتے ہوئے، وہ بھی سیٹ اس کی بھی میرے ساتھ آ گئی۔ مفتی تھے میرے دوست صاحب بھی، میں ان کا نام لوں تو ناراض ہو جائیں گے کیونکہ سنتے ہوں گے، غالباً وہ سنتے ہیں۔ تو وہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے کہا چھوڑو یار، ڈرائیور کو کیا روکیں گے، جب شریعت اجازت دیتی ہے سیٹ پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا بابا یہاں فرض نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہاں تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہم نے وہ پڑھا۔ میں نے کہا کہاں ہی نہیں پڑھا، کہیں بھی نہیں لکھا ہمارے مفتیوں نے فتویٰ یہ کہ فرض نماز کے لیے کہ آپ بس میں سیٹ کے اوپر جیسے مرضی جا پڑھ لیں، نفل نماز کا حکم ہے، وہ فرض کا نہیں ہے۔ ذہن میں ذہن نشین کر لیجیے گا اس مسئلے کو۔ تو فرق یہ ہے کہ مسلمان
جناب علی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ ہی کی پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کعبے کو کسی انسان کا نام نہیں دیتے۔ یہ جو ہندو ہیں وہ تو اپنے پتھر کو کسی نہ کسی کا نام دے دیتے ہیں، جیسے رام چندر ہو گیا، کالی ماتا ہو گئی، دیو مہاتا، یہ سب نام دیتے ہیں ان کو، اور پھر ان کی طرف وہ منہ کر کے جناب نماز پڑھتے ہیں، مورتیاں جدھر مورتی ہیں ادھر منہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان بتوں کو رب کی خلقیت کا، رب کا جناب علی حصہ دار مانتے ہیں، اور مسلمان کعبہ کو رب کا حصہ دار مان کر اس کی طرف منہ نہیں کرتا۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب عقل کام نہ کرے تو پھر ایسے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔